السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز ود اسد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش آباد رکھے اور زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ میرا نام حسنین ہے۔ یہ کہانی ہم چار دوستوں کی ہے۔ ہم چار دوست تھے جو اسکول ٹائم سے ساتھ تھے اور ہر جگہ ساتھ گھومنے جایا کرتے تھے۔ کبھی کھانا کھانے جانا ہو یا آؤٹ آف سٹی گھومنے جانا ہو، ہم چاروں اکٹھے ہی جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم سارے دوستوں نے مل کر باربیکیو کا پلان بنایا، تو میں نے ان تینوں سے کہا کہ میرے گھر کی چھت پر باربیکیو پلان کر لیتے ہیں، کیونکہ میرا گھر خاصا بڑا تھا اور ہم دوستوں نے باربیکیو کے ساتھ سگریٹ اور شیشے کا بھی پلان بنایا ہوا تھا، تو اس کے لیے میرے گھر کی لوکیشن بیسٹ تھی۔ بہرحال وہ سیٹرڈے نائٹ تھی، تو ہم سارے دوست ملے اور اپنا باربیکیو پلان شروع کر دیا، اور ساتھ ہم سگریٹ اور شیشہ بھی پینے لگے۔ تو میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ اسے واش روم کی حاجت ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ میرے گھر کے صحن کے پاس ایک واش روم ہے، جاؤ تم وہ استعمال کر لو۔ کیونکہ وہ واش روم گھر سے باہر تھا، تو گھر والے وہ واش روم یوز نہیں کرتے تھے اور اس واش روم کی چھت بھی نہیں تھی، تو میں نے اس سے کہا تم چلے جاؤ اور آرام سے اپنی حاجت پوری کر لو۔ میرا دوست مبشر صحن سے ہوتا ہوا واش روم چلا گیا۔ اس واش روم کی چھت نہیں تھی، جس کی وجہ سے سامنے گھر کی چھت صاف نظر آتی تھی۔ چونکہ رات کا وقت تھا، تو میرے دوست نے غور سے دیکھا کہ اس چھت پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اسے ہی دیکھے جا رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک واش روم میں بیٹھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی انسان ہے یا کوئی بے جان چیز، یا پھر یہ اس کا وہم ہے؟ کافی دیر دیکھنے کے بعد اس چیز نے تھوڑی سی حرکت کی، جس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ کوئی بے جان چیز نہیں۔ تو وہ فوراً واش روم سے باہر نکل کر ہمارے پاس آیا اور بولا، یار وہ دیکھو، کوئی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور کافی دیر سے ہمیں ہی دیکھے جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ہم سارے دوستوں نے بھی دیکھا، تو وہ چیز جو اندھیرے میں صحیح دکھ تو نہیں رہی تھی، مگر بہت غور سے دیکھنے پر لگ رہا تھا کہ کوئی بیٹھ کر ہمیں ہی دیکھ رہا ہے۔ تو اس وقت ہم دوستوں میں بھی ایک خوفناک ماحول پیدا ہو گیا اور ہم نے اپنی باربیکیو کا پلان وائنڈ اپ کیا اور فوراً اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے اس بات سے بڑی حیرت تھی کہ وہ گھر تو کافی ٹائم سے بند پڑا ہے، تو وہاں چھت پر اس رات کون تھا؟ اسی وقت میرے گھر کی گھنٹی بجی اور میں دروازے کھولنے کے لیے گیا، تو وہاں میرا دوست مبشر مجھ سے ملنے آیا ہوا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار یہ گھر کافی دنوں سے بند پڑا ہوا تھا، اس وقت کون ہو سکتا ہے وہاں؟ میں نے مبشر سے کہا کہ تم اور میں اس گھر میں جا کر پتہ لگاتے ہیں کہ وہاں کون ہے۔ میرے دوست مبشر نے مجھے بہت سمجھایا کہ ایسا نہ کر بھائی، اس میں ہمیں کافی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہاں کوئی غیر انسانی مخلوقات کا بسیرا ہے۔ بہرحال مبشر نے مجھے کافی روکا اور منع کیا، مگر میں نہیں مانا اور اسے بھی ساتھ چلنے کے لیے منا لیا۔ یہ کام ہم نے رات کے وقت سر انجام کرنے کا سوچا، تاکہ ہمیں کوئی تیسرا بندہ نہ دیکھ سکے۔ میں اور میرا دوست اپنی چھت سے دوسرے گھر کی چھت پر گئے، جو کہ ساتھ ہی تھی۔ ہم ابھی کھڑکی کے پاس پہنچے ہی تھے کہ میرا دوست مبشر نے کہا، یار بس یہیں سے واپس چلتے ہیں، کیونکہ مجھے بہت نیگیٹو سا فیل ہو رہا ہے۔ مگر میں نہیں مانا اور اسے بولا، یار کچھ نہیں ہوتا، تو چل۔ اب ہم کھڑکی سے پھلانگ کر گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ وہ گھر اندر سے بہت خستہ حالت میں تھا۔ ابھی ہم بس اس گھر کا دورہ ہی کر رہے تھے کہ اچانک ہمیں ایک آواز آئی، جیسے کوئی لکڑی کے تختے پر اپنے ناخنوں سے اسکریچز لگا رہا ہو۔ مبشر نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، یار چل یہاں سے، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر میں نے کہا، نہیں رک۔ میں نے زور سے بنا ڈرے کہا، یہ کون ہے وہاں؟ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ سامنے بنے کھنڈر سے واش روم سے آواز آئی کہ تم آ گئے، مجھے تمہارے جیسے ہی کسی کا انتظار تھا۔ اس کی آواز نہ بڑوں سی تھی اور نہ ہی بچوں سی۔ میں اور میرے دوست نے وہاں سے بھاگ نکلنے میں ہی عافیت جانی اور ہم فوراً ہی وہاں سے نکل کر اپنے گھر آ گئے۔ رات کو تو سب ٹھیک رہا، مگر اگلے دن سے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔
اور میں رات کو بھی زیادہ تر ناپاکی کی حالت میں رہنے لگا۔ مجھے بہت سے نگیٹو اور گندے خیالات آتے تھے، جیسے میں کچھ اور سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ اب میری حالت کافی حد تک بگڑ گئی تھی۔ میں نے بہت سے ڈاکٹر اور حکیموں سے دوائی بھی لی، مگر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ایک شام میں اپنی چھت پر کھڑا ہوا سامنے گھر کی چھت کو دیکھ رہا تھا کہ مجھے کسی نے پیچھے سے پکارا، تو میں نے اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک لمبے قد کی عورت تھی، جس کے ہاتھ پاؤں بہت پتلے تھے، اور اس کا بالوں سے ڈھکا ہوا خوفناک چہرہ دیکھ کر میرا رنگ خوف کے مارے سفید پڑ گیا، اور میں چیخ مارتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگ گیا اور گھر والوں کو سارا معاملہ بتا دیا۔ گھر والوں کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے میری بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے پیر صاحب کو بلایا، اور ان پیر صاحب نے بتایا کہ آپ کے بیٹے پر کسی چڑیل کا سایہ ہے، کیونکہ اس نے اس کی جگہ پر جا کر اسے تنگ کیا ہے، تبھی یہ چڑیل اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ بہرحال اس سب کا حل انہوں نے یہ بتایا کہ ایک چینی والا پراٹھا تم نے اس چھت پر ڈالنا ہے، اور یہ عمل بھی تم نے خود کرنا ہے۔ یہ عمل کرتے وقت مجھے کافی ڈر لگتا تھا، اور مجھے چھت پر بھی بھاری پن محسوس ہوتا تھا، مگر اس عمل سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو پھر میرے چچا، جو اس کام میں مہارت رکھتے تھے، انہوں نے میرے اوپر کچھ کلام پڑھے، مگر اس کی تاثیر گرم تھی، جس کی وجہ سے اس غیبی مخلوق کا غصہ اور بڑھ گیا، اور اس نے میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں پر بھی اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا، جس سے تنگ ہو کر گھر والوں نے مجھے ایک بہت بڑے پیر صاحب کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب ہم ان پیر صاحب کے پاس پہنچے تو انہوں نے مجھ پر اس مخلوق کو حاضر کیا۔ مجھے اس وقت بالکل ہوش نہیں تھی۔ یہ سب منظر میرے گھر والوں نے دیکھا۔ بہرحال پیر صاحب اور چڑیل کے درمیان یہ معاملہ طے پایا کہ مجھے ہر جمعرات کی رات کو 5 کلو مرغی اس گھر کی چھت پر رکھنی ہوگی، اور یہ عمل بھی مجھے خود ہی کرنا ہوگا۔ میں یہ عمل رات کو کر کے آ کر اپنے کمرے میں سو جاتا، مگر گھر والے مجھے دیکھتے کہ میں آدھی رات کو اٹھ کر چھت پہ جاتا اور سارا چکن خود کھا لیتا۔ میرا خود پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا، کیونکہ اس چڑیل کا مجھ پر قابو تھا، جس کی وجہ سے میں 5 کلو چکن پورا کھا لیتا تھا، اور اگلے دن میری طبیعت بہت خراب ہو جاتی تھی۔ آج اس بات کو کافی سال گزر گئے ہیں۔ میں اب ایبراڈ اسٹڈی کے لیے آ گیا ہوں، مگر آج بھی مجھے اس غیبی مخلوق کی موجودگی کا احساس اپنے ارد گرد ہوتا رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میری طرف سے سب کو اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔